بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، بات یہ کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کامیاب ہو جائے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو ناکام کر دے، اس کا خاتمہ کبھی بھی ایمان پر نہ ہونے دے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرما دیں۔ شیطان کے وار سے بچنے کی ضرورت ہے، اور کتنے ہی واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں آتا ہے جب ان پر ایک بار نزع کا عالم طاری ہوا اور بے ہوش ہونے کے قریب ہوئے، تو ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکل رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد انہیں افاقہ ہوا، تو بیٹے نے سوال کیا، ابا جان آپ بے ہوشی کے عالم میں یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، آخر کیا تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اللہ کے ان پر لاکھوں رحمتیں، کہنے لگے بیٹا شیطان مجھ پر حملہ آور تھا۔ کہتا ہے احمد تو میرے وار سے بچ گیا، تو میرے قابو نہیں آیا، تو بچ کے نکل گیا، لیکن میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک یہ سانس کی ڈور چل رہی ہے تیرے وار سے کوئی نہیں بچ سکتا الا من شاء اللہ، جسے اللہ بچا لے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام، اللہ کی انسانوں پر، بندوں پر بڑی کرم نوازی، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی غلامی کی توفیق عطا فرما دیں کہ بندہ اللہ کا غلام بن جائے، اللہ کا مطیع بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اور یہ بات خود بخود تو نہیں ہوتی، خاص توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے جسے، یہ اس کے نصیب جاگتے ہیں۔ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنی غلامی میں رکھے۔ کتنے لوگ ایسے نہیں ہم نے دیکھے کہ اللہ کی غلامی میں تھے، اللہ کی فرما برداری میں تھے، اللہ کی اطاعت میں تھے، لیکن ان کی یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ غلامی ان کی پوری زندگی میں ان کے ساتھ نہ چل سکی، بلکہ ایک وقت آیا کہ اللہ کے رستے کو چھوڑ کر، جنت کے رستے کو چھوڑ کر شیطان کا رستہ انہوں نے اختیار کر لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، نفس کے بہکاوے میں آ گئے، اور اللہ سے دور ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے، اس کے خطرے سے آگاہ فرمایا، متنبہ فرمایا، خبردار فرمایا۔ اور اس بارے میں کتنی احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب صحیح میں نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان العبد یعمل فیما یری الناس عملا اہل الجنہ وہو من اہل النار۔ سنو، انسان ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، ایسے کاموں میں لگا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ شخص تو جنتی ہے، بڑے نیک کام کر رہا ہے، لیکن در حقیقت میں اس کا مقام، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَعْمَلَ فِيمَا يَرَى النَّاسِ عَمْلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور سنو، انسان ایسے عمل میں لگا ہوتا ہے، ایسے کام کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے یہ قیاس کرتے ہیں کہ یہ شخص تو پکا جہنمی ہے، ایسے کاموں میں لگا ہے، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں در حقیقت میں اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں، جنت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا سنو، انما الاعمال بخواتیمها، اس بات کو سن لو، سمجھ لو، نوٹ کر لو کہ عملوں کا دار و مدار، اللہ اکبر، عملوں کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟
کہ پوری زندگی اللہ کی فرما برداری کرتا رہا، اللہ کی غلامی کرتا رہا، اللہ کی تابعداری کرتا رہا، دین کے رستے پہ چلتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے شیطان کا رستہ اختیار کر لیا، چھوڑ دیا اللہ کے رستے کو۔ ایسی دینداری مرنے کے بعد اسے کیا فائدہ دے گی؟ کیا فائدہ دے گی اسے؟ اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انما الاعمال بخواتیمہا، سنو عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور آخری سانس تک اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی